الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، شان ابو بکر صدیق، آج اس کا تیسرا حصہ۔ یہ موضوع بہت خوبصورت، تو آج میں کوشش کروں گی کہ مکمل آج اسی پہ کروں، کیونکہ بہت خوبصورت ہے۔ پیچھے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر میں رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ یہ ابو بکر ہے، اس نے بہت امت کا کام کیا، سب کا میں نے دنیا میں دے دیا، مگر ابو بکر صدیق کا اجر نہیں میں دے سکا، رب تعالیٰ دے گا۔ آپ خلفۂ راشدین سے بھی ہیں، آپ عشر مبشرہ سے بھی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ آپ کو جنت کی بھی بشارت دی، اور آپ ایک واحد صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں صحابیات تھے۔ اور ابو بکر صدیق کا دیکھیں سب سے زیادہ، اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں، جتنی خدمت آپ نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ مسجد نبوی میں جھاڑو دی وہ ابو بکر صدیق نے دی، سب سے پہلے جو مار کھائی وہ ابو بکر صدیق نے کفار کے ساتھ، سب سے زیادہ مال ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے لیے خرچ کیا، مسجد نبوی شریف کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کر دی، اور پھر کبھی بھی اللہ کے نبی سے خود نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ ایک بار اما عائشہ سے کہا کہ کبھی اللہ کے نبی کو دیکھو خوش تو میرے لیے دعا کروا دینا، خود نہیں کہا کہ کبھی راضی دیکھو تو میرے لیے دعا کروا دینا، اور بیٹی کو کوئی کام کہے اور بیٹی نہ کرے، اس نے تو اسی دن اللہ کے نبی گھر آئے، باہر کوئی سائل کھڑا تھا، جانے لگے تو راستہ روک لیا، آپ فرماتے عائشہ راستہ دو، فرمایا نہیں، فرمایا کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، فرمایا کہ نہیں پہلے میری بات سنیں۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی میرے والد کے لیے دعا کرے۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ عائشہ کو اور ابو بکر صدیق کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما، انہیں آخرت کے لیے اور دنیا کی اور آخرت کی انہیں بھلائیاں عطا فرما، ان پر اپنا رحمت اور کرم عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنے فضل سے بخش دے، یا اللہ ان پہ بغیر حساب کے ان کو جنت عطا فرما۔ زیادہ ساری دعائیں دیتے رہے اور عائشہ رونے لگ گئی، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی، آپ نے فرمایا عائشہ رو پڑی، فرمایا اللہ کے نبی میں نے تو کہا تھا کہ بس مغفرت کی دعا کر دینا، اپنے دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی، اور بغیر حساب کی اتنی دعائیں۔ فرمایا عائشہ میں اپنے امتی کے لیے جب بھی دعا کرتا ہوں یہی دعا میں دن میں کرتا ہوں، اور اب آپ سب نے غور کرنا ہے میرے نبی کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، فرمایا ہر دعا میں اپنی امتی کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ امتی کو بھی تو چاہیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر فرمان پر پورا اترنے کی وہ کوشش کرے۔ جی، بات ابو بکر صدیق کی ہو رہی تھی۔ ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ آج کسی نے روزہ رکھا، عمر فاروق فوراً بول اٹھے کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا مگر نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا عمر تو ٹھہر۔ ابو بکر صدیق اٹھے کہ یا رسول اللہ کسی کو بتانا نہیں تھا مگر آپ کا حکم ہے تو یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر میرے مدنی کریم نے فرمایا کہ آج کسی نے صدقہ کیا، جناب عمر فاروق پھر بولے یا رسول اللہ ابھی تو فجر کے لیے آئے ہیں، ابھی گھر جائیں گے پھر صدقہ بھی دے دیں گے،
آپ نے فرمایا عمر ذرا ٹھہرو۔ پھر صدیق اکبر میرے آقا کے غلام اٹھے کہ یا رسول اللہ جب میں سحری میں روزہ رکھنے اٹھا تو کوئی ایک سائل، میری بیوی نے 2 روٹیاں زیادہ بنا دی تو میرے گھر روشنی دے کر ایک سائل دروازے پر آ گیا۔ جو میں مسجد سے نکلنے لگا تو دروازے پر کھڑا تھا، کہا میں بھوکا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی کا دروازہ کھلے میں روٹی کھاؤں، تو یا رسول اللہ وہ 2 روٹیاں اس کو دے کر آیا ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کمال ہے ابوبکر صدیق تیری، اور پھر فرماتے ہیں ابوبکر صدیق کی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو صبح ہوئی، ابھی تو فجر کے لیے آئے ہیں، ابھی دن نکلے گا تو عیادت بھی کر لیں گے۔ اب پھر مسکرائے کر عمر ٹھہر تو صحیح۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جب کہا تو میری نظریں پھر ابوبکر صدیق کی طرف اٹھی کہ ابوبکر صدیق تو نہیں اٹھنا ہے، اب تو نہیں بتانا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف میرا دوست ہے، وہ 2 دن سے مسجد نہیں آ رہا تھا، میں نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، مگر وہ میرا اس سے دوستانہ ہے، میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے وہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے۔ جب میں گھر سے نکلا نماز کے لیے تو اس کی عیادت کر کر آیا ہوں۔ تو سبحان اللہ، آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہے صدیق اکبر کی کتنی شان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب دیکھیں اپنی یار غار بھی ہیں اور صاحب مزار بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی آپ نے فرمائی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر نہ آتے ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا، جو مشورہ ہوا، وہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے کیا۔ شروع سے آپ کا یارانہ تھا، آپ کی دوستی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام ہجرت کی رات بھی ابوبکر صدیق کے جب گھر گئے ہیں تو گھر کا سارا سامان لے کر، جتنے بھی پیسے تھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے۔ اور آپ سب احباب پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑے تاجر تھے مکے میں، رئیس تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھی آپ کا شمار تھا، اور آپ فیصلے بھی کیا کرتے خون بہا یعنی کہ دیت کا، یعنی کہ آپ اونچے منصب پر تھے، اور سب سے زیادہ خدمت بھی میرے آقا علیہ السلام کی صدیق اکبر نے کی۔ اور پھر کہتے تھے یا رسول اللہ دنیا میں صرف مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا، اور میرا مال ہو اور آپ پہ میں خرچ کرتا رہوں، اور یا رسول اللہ میری بیٹی اور آپ کے نکاح میں ہو۔ اور ابوبکر صدیق نے بہت سارے غلاموں کو بھی پیسے دے کر خریدا اور آزاد کروایا، جن کو مکے والے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اور خوف خدا ان میں اتنا تھا، جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہو، پرندے آ کر سر پر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کوئی بھولا بھٹکا ہوتا۔ اور پھر اتنا گریہ زاری کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا ابوبکر صدیق کبھی راضی کبھی ہوئے تھے؟ کب بہت راضی ہوئے؟ تو آپ نے غور کرنے صدیق اکبر نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن میں راضی ہوا، یہ نہیں فرمایا جس دن اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس دن میں بڑا راضی ہوا، یہ نہیں فرمایا جس دن میرے والد ابو قحافہ ایمان لائے میں اس دن راضی ہوا۔ کہا کہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور میں اور دشمن پیچھے تھے، اور میں اور آقا علیہ السلام تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے جا رہے تھے۔ جب بہت زیادہ تھک گئے میرے مدنی کریم پسینے سے شرابور ہو گئے، اور میں نے ایک غار کی ایک ڈھلان دیکھی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ آرام کریں، آپ کو وہاں بٹھایا،
اور میں دوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں سے مجھے کچھ ملے جو میں آقا علیہ السلام کو پیش کروں۔ فرماتے کہ پھر میں دور تھوڑا سا نکلا، پھر میں نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ میرے پاس صرف ایک پیالہ تھا جو میں لے کر گیا تھا ساتھ۔ اس سے کہا کہ دودھ بھائی دھو دو۔ اس نے کہا یہاں دھوؤں گا تو میں ڈبل پیسے لوں گا۔ اور دوسری روایت میں نے پڑھا کہ 10 گنا زیادہ۔ اس نے کہا یار تو دے۔ اب طے پایا اور اس دودھ کو کہا پہلے ہاتھ دھو لو، کیونکہ جس کے لیے لے کر جا رہا ہوں بہت طیب اور پاکیزہ ہے۔ پیچھے اس نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے پانی ہے۔ پھر میں دوڑتے ہوئے گیا، وہاں سے پانی لے کر آیا، چرواہے کے ہاتھ دھلائے، بکری کے تھن دھلوائے، اور پھر اس نے دودھ اس میں دھویا، اور پھر میں لے کر دوڑا پہاڑ کے پیچھے دور کہ اس کو ٹھنڈا کر لوں۔ اب دھوپ بھی زیادہ تھی، لکڑی کا پیالہ تھا، میں وہاں جا کر اس دریا میں اس کو ٹھنڈا کیا، اور پھر تیز تیز قدموں کے ساتھ کہ میرے آتے ہوئے دوبارہ گرم نہ ہو جائے۔ اور میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا، اور آپ نے پیا۔ پینے کے بعد کہا کہ ابوبکر صدیق مجھے بہت مزہ آیا، اور میں اس وقت لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ اور ابوبکر صدیق غار میں کم و بیش، پھر غار ثور میں کم و بیش 3 دن تک قیام رہے، اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کر پیش کیا کرتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام چرواہا حضرت عامر بن فہیرہ رات کو ریوڑ لے کر آتا اور دودھ پیش کر کے جاتا۔ لہٰذا اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو کنبے کے ہر فرد نے میرے آقا علیہ السلام کی غلامی کے لیے کمر بستہ کی ہوئی تھی، اور یہ وہ لوگ قابل اعتماد تھے کہ انہوں نے کسی پہ بھی راز ظاہر نہ کیا۔ کافروں نے بڑے بڑے انعام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو دیا، مگر نہ وہ للچا سکا۔ اور آپ سب جانتے ہیں غریب آدمی لالچ کرتا ہے، مگر میرے مدنی کا غلام غلامی کا جب پٹا پہن لیتا ہے تو پھر وہ سب سے انمول اور عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جی ایک اور بات، میرے آقا علیہ السلام کی اس غلام صدیق اکبر کی ایک بار ابو عمر فاروق سے ملاقات ہو گئے، تو عمر فاروق نے کہا ابوبکر صدیق ایک چیز مانگو دو گے؟ ابوبکر نے فرمایا عمر اگر میری بس میں ہوئی تو جو مانگ تجھے ضرور دے دوں گا۔ عمر فاروق نے کہا کہ غار ثور والی ایک رات کی ایک نیکی مجھے دے دے، اور ابوبکر صدیق رو پڑے کہ عمر میری جان بھی مانگتا تو میں دے دیتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میں دے نہیں سکتا۔ ان کی کیا کیا عشق اور محبت کی باتیں، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عائشہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ کے والد فرمایا کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری جھولی میں تھا غار ثور میں۔ ایک رات روشن تھی تو میں کبھی چاند کو دیکھتا تو کبھی میرے محبوب کو دیکھتا، اور میرے آقا علیہ السلام سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کسی کی نیکیاں ستاروں کی طرح بھی ہیں؟ آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے۔ بس اب میں بات ختم کرنے لگی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کی نیکیاں ستاروں کی طرح بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی۔ تو فرماتے میرے دل مشکات کی حدیث ہے، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے والد کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ میرے والد کی نیکیوں کا کیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق کی اس رات کی ایک نیکی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ جو پڑھا سنا، آپ کا 22 جمادی الاخری آپ کا وصال ہے، لہٰذا ہم سب نے آپ کا عرس اس دن منانا ہے۔ کم از کم ہم نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر آپ کو اصالِ ثواب کرنا ہے، اپنے بچوں کو بتا، اپنے گھر میں ان کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام جو قبول کیا وہ ابوبکر صدیق نے کیا۔
اللہ رب العزت ان پہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔ یہ جو آج کا بھی موضوع میں نے کنز الخطیب سے لیا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔